جو 10ویں بات انہوں نے مجھے کہی ہے، قرآن کی جو آیات نازل ہوئی ہیں، اس محمد عربی نے کہا ہے کہ تو حرام زادہ ہے، تو حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، ماں یہ تو جانتی ہے کہ میں حرام کے نطفے سے ہوں یا میں حلال کے نطفے سے ہوں۔ اس کی ماں نے کہا نہیں تو حلال کے نطفے سے ہے۔ اس نے ماں کو زمین پر لٹا لیا اور گردن کے اوپر پاؤں رکھ دیا، کہنے لگا میں تیری گردن توڑ دوں گا، سچ بول۔ ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ بے ایمان بھی آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے اوپر اتنا یقین رکھتے تھے، اتنا یقین۔ فرمایا سچ بول میں تیری گردن توڑ دوں گا۔ تب ولید بن مغیرہ کی ماں بولی، کہنے لگی ولید بات یہ ہے اصل میں کہ تیرا باپ جو تھا وہ ایک نامرد تھا مگر تھا بڑا مالدار۔ تیرا باپ ایک نامرد تھا مگر تھا بہت مالدار، اور اس مالدار ہونے کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ وہ نامرد ہے تو اس کی جو میراث ہے، اس کی جو جائیداد ہے ساری، یہ تو غیر لوگ لے جائیں گے۔ تو ولید میں نے ایک چرواہے سے زنا کروایا، تو اس کے نطفے سے پیدا ہوا۔ تو اس کے نطفے سے پیدا ہوا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلطنت مصطفیٰ کے اندر فرماتے ہیں جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، وہ پہلے اپنے نطفے کی تحقیق کر لیں کہ وہ اصل سے ہیں یا خطا سے۔ وہ لکھتے ہیں اس کے اندر سلطنت مصطفیٰ کے اندر، وہ لکھ لیں قرآن کی اس نص قطعی کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرما دیا کیونکہ وہ گستاخ تھا، وہ بے ادب تھا، حضور کا مذاق اڑایا کرتا تھا، لوگوں کو حضور کے خلاف اکسایا کرتا تھا۔ ابو لہب نے ایک مرتبہ حضور کو فرمایا تھا، ابو لہب نے کہا تھا اے محمد تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، فوراً اللہ پاک نے کیا فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب میرے محبوب کا ہاتھ کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو تباہ ہو جائے، اور تو تباہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، میرے محبوب کے متعلق کہتا ہے کہ آپ کا بازو ٹوٹ جائے، تیرے دونوں بازو ٹوٹ جائیں، جس کو اللہ فرما دے گی ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کو اس کے مال نے کوئی نفع نہ دیا جو اس نے کمایا۔ سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، ان قریب ہم ابو لہب اور اس کی بیوی کو ڈالیں گے اس آگ کے اندر جو ہم نے ان کے لیے تیار کی۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ اللہ پاک نے پہلے فرما دیا، ابو لہب نے تو ایک مرتبہ فرمایا نا، اللہ نے فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے مال نے تجھے کوئی فائدہ نہیں دینا، تو برباد ہو جائے گا، تیرے اور تیری بیوی کے لیے میں نے جہنم کی آگ تیار کی ہوئی ہے، تجھے میں اس میں ڈالوں گا، اور سن تیری بیوی کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ اور ابو لہب کی جو بیوی تھی، آپ نے احادیث اور سیرت مبارکہ میں پڑھا ہوگا، اس کی عادت تھی یہ کانٹے چن کر لایا کرتی تھی اور پوچھتی تھی کہ آج حضور نے کدھر سے گزرنا ہے، ان رستوں میں جا کر کانٹے بچھا دیا کرتی تھی۔ یہ ابو لہب کی بیوی جان سی ان رستوں میں کانٹے بچھا دیتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ گھر کے لیے لکڑیوں کی پانڈ اٹھا کے لا رہی تھی اور وہ رسہ اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا، ایک جگہ سانس لینے کے لیے بیٹھی، جیسے ہی بیٹھی وہ پانڈ پیچھے کو گری اور وہ جو رسہ اس نے گلے میں باندھا ہوا تھا وہی اس کی پھانسی بن گئی، اسی رسے کے ساتھ ہی مر گئی، وہ اس کے گلے کو پھانسی لگ گئی، جو اللہ نے بہت پہلے فرما دیا تھا تیری بیوی کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ اور ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ،
عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے. ابو لہب نے جب یہ سنا نا، ابو لہب نے تو کہا کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے. آگے سے جواب ملا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی. ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ایک عتبہ اور ایک عتیبہ، اور ان دونوں بیٹوں کی شادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں سے ہوئی تھی. حضور کی صاحبزادیاں بی بی کلثوم اور بی بی رقیہ، ان کے ساتھ. اس وقت یہ بات ذہن میں رکھیں، ابھی مشرکین کے اندر نکاح حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے مشرکین کے ساتھ اس وقت نکاح جائز تھا. مشرکین کے ساتھ نکاح بعد میں حرام تھا. بعد میں ابو لہب کے جو 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ نکاح تھا بی بی رقیہ اور بی بی کلثوم کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں. ابو لہب نے جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس نے یہ سنا تو اس نے غصے کے اندر عتبہ اور عتیبہ کو بلایا. کہنے لگا سنو، میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں کہ فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ تمہیں میں جائیداد سے محروم کر دوں، آگ کر دوں میں تمہیں جائیداد سے. فوراً ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. عتیبہ جو تھا طلاق اس نے بھی دے دی، مگر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے معذرت کی. اس نے کہا حضور میں جائیداد سے محروم کر دیا جاؤں گا، مجھے معاف کر دیں، میں طلاق دے رہا ہوں. اور طلاق دے دی. عتبہ جو تھا یہ بہت گستاخ تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی پر بہت ظلم کیا، بہت ہی ظلم کیا. اس نے اتنا ظلم کیا اس نے، اور پھر اس نے طلاق دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اس عمل کے اوپر بہت روئے، بہت ہی روئے، زاروں قدار. اور حضور نے دعا فرمائی. حضور نے فرمایا یا اللہ، یہ مدارج النبوت شریف کے اندر ہے، حضور نے دعا فرمائی. حضور نے فرمایا یا اللہ عتبہ کے اوپر اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے، عتبہ کے اوپر اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے. اب یہ جب خبر ابو لہب کو پہنچی، ابو لہب کہنے لگا وہی بات، تھا کافر مگر کہنے لگا اعلانیہ، کہنے لگا محمد کی بد دعا میرا بیٹا گیا. عتبہ گیا، اس نے محافظ رکھی جو ہر جگہ پر عتبہ کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے رہتے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت شریف کے اندر لکھتے ہیں ہر جگہ. انہی دنوں میں ایک قافلہ جا رہا تھا ملک شام، عتبہ بھی اس قافلے کے اندر تھا. ابو لہب نے درجنوں محافظ اس کے چاروں طرف رکھے کہ اس کی ہر جگہ پر حفاظت کرنا، یہاں تک کہ اگر کسی جنگل میں رات کو قافلہ پڑاؤ کرے تو اس جنگل میں بھی اس کے چاروں طرف بیٹھنا اور اس کی حفاظت کرنا میرے بیٹے کی. ایک جگہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ قافلہ رکا جا کر، اور جس جگہ وہ قافلہ رکا وہ جنگل تھا، رات تھی تو، اور چاروں طرف اس کے محافظ تھے. جب آدھی رات کو سب سو گئے تو مدارج النبوت شریف کے اندر ہے کہ ایک شیر آیا، ایک شیر جنگل میں آیا. اس نے ان سب لوگوں کو سونگا جو محافظ تھے اور سب محافظوں کو چھوڑ دیا، مگر جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اس نے گردن سے پکڑ کر اس کو چیر کے رکھ دیا. عتبہ کی موت ایسی ہوئی تھی جو حضور نے فرمایا تھا نا، حضور نے فرمایا تھا یا اللہ عتبہ کے اوپر اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے. اس شیر نے اس کو چیر کے رکھ دیا. اس نے سب کو سونگا مگر اس کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا مگر اس کو پکڑ لیا. معلوم ہوا کہ گستاخی رسول کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے جس کو جانور بھی پہچانتے ہیں. گستاخی رسول کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے جس کو جانور پہچانتے ہیں، اور عاشق رسول غلام رسول کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے، ایسی خوشبو نکلتی ہے، اس کو بھی جانور پہچانتے ہیں. مشکات شریف باب الکرامات کے اندر ہے، حضور کے آزاد کرتا غلام حضرت سفینہ، آپ کفار کی قید میں تھے، آپ کو خبر ملی کہ اسلامی لشکر قریب ہے، آپ ان کی قید سے نکلے اور دوڑے، جنگل ہے،
فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اچانک ایک جھاڑی سے ایک شیر میرے سامنے آ گیا، وہ شیر میرے اوپر حملہ کرنے لگا۔ حضرت سفینہ فرماتی ہیں میں نے اس شیر کو کہا، اے شیر میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں اور سن میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ اور اس مشکات شریف کے اندر ہے وہ شیر حضرت سفینہ کو لے کر چلا اور جس جگہ مسلمانوں کا لشکر رکا ہوا تھا وہاں تک پہنچایا۔ اللہ یا معلوم ہوا گستاخ رسول کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے جس کو جانور بھی پہچانتے ہیں، اور حضور کے غلاموں کے منہ سے بھی ایسی خوشبو نکلتی ہے جس کو جانور بھی پہچانتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، حضور کا ادب ہے، حضور کا ادب اور حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب سلطنت مصطفیٰ اس کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آج واعظین مقررین علماء حضرات کو ان کو چاہیے کہ اپنے اور پیران عظام کو ان کو چاہیے بزرگان دین کو اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں کی وجود کے اندر حضور کی محبت کو پیدا کرے۔ سب سے بڑھ کر چیز حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو ایسی ہے جیسے ایک جلسہ ہے، اس جلسے کے اندر ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے۔ ہندو تو کہے کہ میرا رام چندر جو ہے وہ ایسی شانوں والا ہے کہ اس نے سیتا کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی کمان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔